بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم پڑھ رہے ہیں نماز نبوی صحیح احادیث کی روشنی میں، اور اس میں آج ہم پڑھیں گے تجہیز و تکفین کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں عالم نظم میں تلقین کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو جو مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اسے حسن سنن ابی داؤد نے روایت کیا ہے، یعنی امام حاکم نے بھی کہا ہے اور ذہبی نے بھی اسے صحیح کہا ہے، کیونکہ اس نے آثار موت دیکھ کر نہیں بلکہ اللہ سے ڈر کر لا الہ الا اللہ پڑھا، لیکن چند ہی لمحوں بعد اللہ کی قضا آ گئی اور لا الہ الا اللہ اس کی زندگی کا آخری کلام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے، آمین یا ربنا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیمار یا میت کے پاس جاؤ تو بھلائی کی بات کہو، کیونکہ اس وقت تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھنے والی روایت سنن ابی داؤد کو، جو کہ علامہ نووی نے کہا ہے اس کو ضعیف ہے وہ، اور انہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے، اور امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ موت کی آرزو کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو نہ کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو گے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر تحریر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی آمد سے پہلے اس کی آرزو کرو، نہ ہی موت کو یاد کرو، کیونکہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی نیکی کرنے کی امید ختم ہو جاتی ہے، اور مومن کی لمبی عمر اسے نیکیوں ہی میں آگے بڑھاتی ہے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر بلکہ راہی ہو۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے، جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، تندرستی کو بیماری اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ خودکشی سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو گلا گھونٹ کر مارتا ہے وہ جہنم میں اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو شخص نیزہ چبھو کر یعنی خنجر وغیرہ سے خود کو مارتا ہے، اپنی جان دیتا ہے، وہ جہنم میں اپنے آپ کو نیزہ مارتا رہے گا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ایک ایسے ہی شخص کے متعلق فرمایا، میرے بندے نے اپنی جان خود لی، اس لیے میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم نے بھی۔ صحیح مسلم کی اس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لہٰذا معزز اہل علم اس کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں تاکہ باقی لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ میت کو بوسہ دینا، جس کا کوئی قریبی دوست یا عزیز فوت ہو جائے تو اس کا میت کو فرط محبت سے بوسہ دینا جائز ہے، کیونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر آپ کا بوسہ دیا تھا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں بھی الجنائز باب فی الغسل المیت میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ عورت کو عورتیں ہی غسل دیں اور آدمی کو غسل دیں. آگے جو غسل کا بیان ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہے اس کا. میت کو غسل دینا. سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو نہلا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے 3, 5 یا 7 بار پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخری بار پانی میں کچھ کافور بھی ملا لو. ایک اور روایت میں ہے غسل دائیں طرف اعضائے وضو سے شروع کرو. سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتی ہیں ہم نے غسل کے بعد اس کے بالوں کی 3 چوٹیاں گوندھی اور انہیں پیچھے ڈال دیا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کو عورتیں ہی غسل دیں گی. یاد رہے کہ غسل میت کا طریقہ درج ذیل ہے اور غسل کے دوران میں اکرام میت کا بہت خیال رکھنا چاہیے. آگے اس کے بارے میں تفصیل ذکر ہے. میت کا کفن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفید رنگ کے 3 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا. ان میں کرتا تھا اور امامہ نہ کرتا تھا اور نہ امامہ تھا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے کہ یعنی 3 سوتی کپڑوں میں کفن دیا گیا. ان میں کرتا تھا نہ ہی امامہ تھا، یعنی جس طرح عام طور پہ آج کل بنا دیا جاتا ہے. میت کا سوگ کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں سیدہ زینب بن حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھائی فوت ہو گیا. 3 دن بعد انہوں نے خوشبو منگوائی اور اسے ملا. پھر کہا مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جو عورت اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر سوگ کرے سوائے شوہر کے جس کا سوگ 4 ماہ 10 دن ہے. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. اچھا، جو ہم نے ابھی حدیث شریف پڑھی ہے اس کے بارے میں مزید تفصیل بیان کی گئی ہے کہ وفات کے فوراً بعد میت کا منہ اور آنکھیں بند کی جائیں، بازو، ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی کر لی جائیں، نیز قمیض اور بنیان وغیرہ اتار کر چادر سے میت کا بدن ڈھانپ دیا جائے، پانی اور بیری کے پتے ابال لیے جائیں، پھر نیم گرم پانی ہی استعمال کیا جائے، نیز پانی کم از کم استعمال کیا جائے. لکڑی کا ایک تختہ ایسی جگہ رکھا جائے جہاں پانی کا نکاس اور گندگی کو ٹھکانے لگانا آسان ہو. میت کو اس تختے پر لٹایا جائے، ناف سے گھٹنوں تک کی جگہ کپڑے سے ڈھانپ دی جائے اور دوران غسل میت کی شرمگاہ پر نظر پڑے نہ ہی کپڑے کے بغیر اسے ہاتھ لگائیں. اگر جسم زخمی ہو اور اس پر پٹیاں وغیرہ بندھی ہوئی ہوں تو احتیاط سے پٹیاں کھول کر روئی اور نیم گرم پانی سے آہستہ آہستہ زخم دھوئے جائیں. ہر کام کی ابتدا دائیں طرف سے کر لیں، علایا کہ صرف بائیں جانب توجہ کی مستحق ہو. ناف کی طرف ہاتھ سے میت کا پیٹ 2 یا 3 دفعہ دبایا جائے تاکہ اندر کی ہوئی جو بھی گندگی وغیرہ ہو امکانی حد تک خارج ہو جائے. پھر بائیں ہاتھ پر کپڑا کا دستانہ وغیرہ چڑھا لیں جو کفن کے ساتھ بنایا جاتا ہے، پہن کر پہلے مٹی کے 3 ڈھیلوں پھر پانی سے اس کا استنجا کریں. اگر زیر ناف بالوں کی صفائی باقی ہو تو کر لی جائے. ناک، دانت، منہ کا خلال اور کانوں میں اچھی طرح گیلی روئی پھیر کر ان کا الگ سے صفائی کر لی جائے تاکہ بعد میں وضو کے دوران 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھونا پڑے. بسم اللہ پڑھ کر میت کو مسنون وضو کرایا جائے. سر کا مسح اور پاؤں رہنے دیں. 3 دفعہ اچھی طرح سر دھوئیں. حسب ضرورت صابن کا استعمال کرتے ہوئے پورا جسم 3، 5 یا 7 مرتبہ اچھی طرح دھوئیں. آخری دفعہ نہلاتے وقت پانی میں کچھ کافور ملا لیں. سب سے آخر میں پاؤں دھوئیں. یہ تھا میت کو غسل دینے کا طریقہ تفصیلاً. اور اب آگے بیان فرماتے ہیں میت کے سوگ کے بارے میں. سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا لڑکا فوت ہو گیا. تیسرے دن انہوں نے زردی منگوا کر بدن پر ملی اور کہا ہمارے لیے شوہر کے علاوہ کسی اور کی وفات پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا منع ہے. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے. میت پر رونا. اگر میت کو دیکھ کر رونا آئے اور آنسو جاری ہوں تو منع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بے اختیار رونا ہے جو جائز ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے پریشان ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا بلکہ زبان کے چلانے اور واویلا کرنے کی وجہ سے عذاب کرتا ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم نے بھی۔ یعنی نوحہ، ماتم اور بین کرنا ممنوع اور باعث عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ صبر معتبر ہے جو صدمے کے شروع میں ہو، یعنی پہلے چیخ لیا، چلا لیا اور اس کے بعد رونا دھونا کر کے بین کر کے پھر کہے میں صبر کروں گی، اب تو زندگی پر صبر کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے، اور اسے صحیح بخاری صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح سے اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکارے، یعنی نوحہ اور واویلا کرے، جیسا کہ زمانے جاہلیت میں عورتیں کیا کرتی تھی۔ اسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بیزار ہوں اس سے جو موت کی مصیبت میں سر کے بال نوچے، چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بیزاریت کا اظہار کیا۔ اسے صحیح بخاری نے اور صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس مومن بندے کے لیے بہشت کے سوا کوئی بدلہ نہیں جس کے پیارے کو میں اہل دنیا سے قبض کرتا ہوں اور وہ اس کی موت پر صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے تو بہت مشکل کام، لیکن جہاں پہ اجر اتنا بڑا نظر آ جاتا ہے تو پھر انسان سے وہ کام جہاں پہ فائدہ بہت زیادہ نظر آتا ہے وہ کام انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ کام اگر اللہ کے ہاں فائدے کا ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور مدد کر دیتے ہیں۔ وہ صبر کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے کہ انسان صبر کر پاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 1، اپنے حسب میں فخر کرنا، یعنی حسب و نسب، کوئی خود کو شاہ کہتا ہے، کوئی راجپوت کہتا ہے، کوئی سید کہتا ہے، کوئی کیا فلاں فلاں، تو اپنے حسب پر فخر کرنا۔ نمبر 2، کسی کے نسب میں طعن کرنا، یعنی اپنے سے کمتر سمجھ کے دوسروں کے نسب پر عیب لگا دینا کہ وہ تو فلاں ہیں، وہ تو فلاں ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا یہ کہ ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا۔ نمبر 4 یہ کہ نوحہ کرنا، اور یہ بھی فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندک کی قمیض اور خارش کا کرتا ہوگا۔ استغفر اللہ العظیم۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ ستاروں کی نقل و حرکت اور طلوع و غروب کا بارش اور دیگر زمینی واقعات سے حوادث کے ساتھ گہرا تعلق ہے، تو ان کے اس عقیدے کی بنا پر یہ حدیث شریف کی گئی ہے۔ آج کل علم النجوم بھی انہی شرکیہ خرافات سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب حالت نزا میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور فرمایا آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کہیں گے سوائے اس بات کے جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحمت کرنے والوں ہی پر رحمت کرتا ہے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم میں بھی تحریر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا کہ اگر 2 بچے مر جائیں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 بچے بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے
کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں، اور اسے صحیح بخاری صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان بچنے میں فوت ہونے والے یعنی ان بچپنے کے اندر جو بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے بچوں پر اپنی رحمت اور فضل کے سبب ان کے مسلمان والدین کو جنت میں داخل کرے گا، اور اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ تعزیت کے لیے مسنون الفاظ بتائے گئے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی تعزیت کس طرح سے کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے متعلق جو حالت نزا میں تھے اپنی بیٹی کو یہ کلمات تعزیت بھیجے، ان للہ، انا نہیں ہے انا ہے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطا وکل شیء عندہ بأجل مسمى، یقیناً اللہ کا مال ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دے رکھا ہے، اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام لے جانے والے سے کہا کہ اسے حکم دینا کہ صبر کر کے اس کے اجر و ثواب کی امید رکھے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ تعزیت کا مطلب وعدہ اجر کی بنا پر صبر کی تلقین اور ترغیب دینا، اور میت و مصیبت زدہ کو دعا دینا ہے۔ اور ساتھ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قول بھی فرما رہے ہیں، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہ کیا کہو، جب بھی تم کہو تو کہہ دو اے نبی کہ تم پکارو اللہ کو، یا تم کہہ کر پکارو اللہ کو، یا تم کہہ کر پکارو رحمان، اللہ کے پکارو یا رحمان کے تو ہر حال میں اللہ کو ہی پکارنا کا حکم ہے کہ اللہ سے صبر کی توفیق مانگے۔ معلوم ہوا کہ اس دعا کے بعد لواحقین کو صبر کرنے اور ثواب کی امید رکھنے کی تلقین بھی کرنی چاہیے، یعنی ہمیں دوسروں کو ان کے کسی مصیبت میں جا کر، اگر وہ بیماری کے حال میں ہیں یا وہ ان کا کوئی پیارا فوت ہو گئے، تو ایسی حالت میں جا کے خود واویلا کرنے کی بجائے خود بھی صبر کرنا چاہیے۔ ہاں، آنکھوں سے آنسوں کا جاری ہونا یہ رحمت کی علامت ہے، لیکن واویلا کرنا، چیخنا، چلانا، رونا جو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کو ناپسند کیا ہے اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں ان سے بری ہوں، تو اگر ہمیں ان کی شفاعت چاہیے تو پھر اپنے لیے صبر کی توفیق رب سے مانگنی ہوگی، اور خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا ہوگا، اپنے ارد گرد میں، اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، کم از کم اپنے خاندان کے اندر سے اس بری رسم کو، بدعات کو، جو کہ زمانے جاہلیت کی ایک رسم چلتی آئی ہے کہ عورتیں سینہ پیٹتی ہیں، منہ پیٹتی ہیں، چیختی چلاتی ہیں، بین کرتی ہیں، تو ان باتوں کو ہم نے رد کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور رب سے صبر کی توفیق مانگنی ہے، خود بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھ لی ہے اجر کے لحاظ سے کہ صبر وہ ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وباللہ توفیقی، جزاکم اللہ حسن الجزاء۔